بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا دجال کے گدھے یعنی سواری کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا اور اس کا ایک قدم 3 دن کے سفر کے برابر تقریباً 82 کلومیٹر فی سیکنڈ۔ اس طرح اس کی رفتار 2,95,200 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جیسے تم اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر پانی کی چھوٹی نالی میں گھس جاتے ہو اور پار نکل جاتے ہو۔ وہ کہے گا کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں اور یہ سورج میرے حکم سے چلتا ہے، تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کو روک دوں؟ چنانچہ سورج رک جائے گا یہاں تک کہ ایک دن، مہینے اور ہفتے کے برابر ہو جائے گا۔ اس کی تفصیل دوسری حدیث میں آئی ہے، اور کہے گا کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کو چلا دوں؟ تو لوگ کہیں گے ہاں۔ چنانچہ دن گھنٹے کے برابر ہو جائے گا اور اس کے پاس ایک عورت آئے گی اور کہے گی یا رب، میرے بیٹے اور میرے شوہر کو زندہ کر دو۔ چنانچہ شیاطین اس کے بیٹے اور شوہر کی شکل میں آ جائیں گے۔ وہ عورت شیطان سے گلے لگے گی اور شیطان سے نکاح کرے گی، اور لوگوں کے گھر شیاطین سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اس دجال کے پاس دیہاتی لوگ آئیں گے اور کہیں گے اے رب، ہمارے لیے ہمارے اونٹوں اور بکریوں کو زندہ کر دے۔ چنانچہ دجال شیاطین کو ان کے اونٹوں اور بکریوں کی شکل میں دیہاتیوں کو دے دے گا۔ یہ جانور ٹھیک اسی عمر اور صحت میں ہوں گے جیسے وہ ان سے مر کر الگ ہوئے تھے۔ اس پر وہ گاؤں والے کہیں گے کہ اگر یہ ہمارا رب نہ ہوتا تو ہمارے مرے ہوئے اونٹ اور بکریوں کو ہرگز زندہ نہ کر پاتا۔ دجال کے ساتھ شوربے اور ہڈی والے گوشت کا پہاڑ ہوگا جو گرم ہوگا اور ٹھنڈا نہ ہوگا، اور جاری نہر ہوگی، اور ایک پہاڑ باغات، مراد پھل اور سبزی کا ہوگا، اور ایک پہاڑ آگ اور دھوئیں کا ہوگا۔ وہ کہے گا یہ میری جنت ہے اور یہ میری جہنم ہے، اور یہ میرا کھانا ہے اور یہ پینے کی چیزیں ہیں۔ اور حضرت یسوع علیہ السلام اس کے ساتھ ساتھ ہوں گے جو لوگوں کو ڈرا رہے ہوں گے کہ یہ جھوٹا مسیح دجال ہے۔ اللہ اس پر لعنت کرے، اس سے بچو۔ اللہ تعالیٰ حضرت یسوع علیہ السلام کو بہت پھرتی اور تیزی دیں گے جس تک دجال نہیں پہنچ پائے گا۔ سو جب دجال کہے گا کہ میں سارے جہانوں کا رب ہوں تو لوگ اس کو کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اس پر حضرت یسوع علیہ السلام کہیں گے لوگوں نے سچ کہا۔ اس کے بعد حضرت یسوع علیہ السلام مکہ کی طرف آئیں گے۔ وہاں وہ ایک بڑی ہستی کو پائیں گے تو پوچھیں گے آپ کون ہیں؟ یہ دجال آپ تک پہنچ چکا ہے۔ تو وہ بڑی ہستی جواب دیں گے میں میکائیل ہوں، اللہ نے مجھے دجال کو اپنے حرم سے دور رکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ پھر حضرت یسوع علیہ السلام مدینہ کی طرف آئیں گے، وہاں بھی ایک عظیم شخصیت کو پائیں گے۔ چنانچہ وہ پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ عظیم شخصیت کہیں گے کہ میں جبرائیل ہوں، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں دجال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم سے دور رکھوں۔ اس کے بعد دجال مکہ کی طرف آئے گا، سو جب میکائیل علیہ السلام کو دیکھے گا تو پیٹھ دکھا کر بھاگے گا اور حرم شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا، البتہ زوردار چیخ مارے گا جس کے نتیجے میں ہر منافق مرد و عورت مکہ سے نکل کر اس کے پاس آ جائیں گے۔ اس کے بعد دجال مدینہ کی طرف آئے گا، سو جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھے گا تو بھاگ کھڑا ہوگا، لیکن وہاں بھی زوردار چیخ نکالے گا جس کو سن کر ہر منافق مرد و عورت مدینہ سے نکل کر اس کے پاس چلا جائے گا، اور مسلمانوں کو حالات سے خبردار کرنے والا ایک شخص یعنی مسلمان جاسوس یا قاصد اس جماعت کے پاس آئے گا جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا ہوگا اور جن کے ساتھ بیت المقدس کے مسلمانوں کی محبت ہوگی، یعنی تعلقات ان کے آپس میں اچھے ہوں گے، اور غالباً یہ جماعت ابھی روم فتح کر کے واپس دمشق میں پہنچی ہوگی۔
وہ قاصد کہے گا دجال تمہارے قریب پہنچنے والا ہے، تو وہ فاتحین کہیں گے کہ تشریف رکھیں، ہم اس دجال سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ ہی چلنا۔ تو قاصد کہے گا کہ نہیں، بلکہ میں اوروں کو بھی دجال کی خبر دینے جا رہا ہوں۔ اس قاصد کو غالباً یہی ذمہ داری ہوگی، چنانچہ جب یہ واپس ہوگا تو دجال اس کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ دیکھو یہ وہی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو قابو نہیں کر سکتا، لو اس کو خطرناک انداز سے قتل کر دو۔ چنانچہ اس کو آروں سے چیر دیا جائے گا۔ پھر دجال لوگوں سے کہے گا کہ اگر میں اس کو تمہارے سامنے زندہ کر دوں تو کیا تم جان جاؤ گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ لوگ کہیں گے ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں، البتہ مزید یقین چاہتے ہیں۔ لہذا دجال اس کو زندہ کر دے گا تو وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دجال کو اس کے علاوہ کسی اور پر یہ قدرت نہیں دے گا کہ وہ اس کو مار کر زندہ کر دے۔ پھر دجال اس قاصد سے کہے گا کیا میں نے تجھے مار کر زندہ نہیں کیا، لہٰذا میں تیرا رب ہوں۔ اس پر وہ قاصد کہے گا اب تو مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے ذریعے بشارت دی تھی کہ تو مجھے قتل کرے گا پھر اللہ کے حکم سے زندہ کرے گا، اور حدیث ہی کے ذریعے مجھ تک یہ بات بھی پہنچی ہی، اللہ میرے علاوہ تیرے لیے کسی اور کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ پھر اس ڈرانے والے قاصد کی کھال پر تانبے کی چادر چڑھا دی جائے گی، جس کی وجہ سے دجال کا کوئی ہتھیار اس پر اثر نہیں کرے گا، نہ تو تلوار کا وار، نہ چھری، اور نہ ہی کوئی اور چیز اس کو نقصان پہنچا سکے گی۔ چنانچہ دجال کہے گا اس کو میری جہنم میں ڈال دو، اور اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو اس ڈرانے والے قاصد کے لیے سرسبز باغ بنا دیں گے، لیکن دیکھنے والے یہی سمجھیں گے کہ یہ آگ میں ڈالا گیا ہے، اسی لیے لوگ شک کریں گے۔ پھر دجال جلدی سے بیت المقدس کی جانب جائے گا، تو جب وہ افق کی گھاٹی پر چڑھے گا تو اس کا سایہ مسلمانوں پر پڑے گا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اس کے آنے کا پتہ لگ جائے گا، تو مسلمان اس سے جنگ کے لیے اپنی کمانوں کو تیار کریں گے، یعنی جو بھی اسلحہ دور مار کرنے والا ان کے پاس ہوگا۔ یہ دن اتنا سخت ہوگا کہ اس دن سب سے طاقتور وہ مسلمان سمجھا جائے گا جو بھوک اور کمزوری کی وجہ سے تھوڑا سا آرام کے لیے ٹھہر جائے یا بیٹھ جائے، یعنی طاقتوروں سے طاقتور بھی ایسا کرے گا، اور مسلمان یہ اعلان سنیں گے اے لوگو تمہارے پاس مدد آ پہنچی، یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔